قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، نماز وہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے 2 رکعت پڑھی اور اپنے مسائل حل کرا لیے۔ اللہ وہی ہے، قرآن کریم وہی، بس ہم میں اپنا ہے کچھ معاملہ۔ کاش کہ ہمارا یقین بھی ایسا ہی بن جائے۔ تو آپ یقین جانو، آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کی دیر نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ دوری نمازوں سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں، شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا ہے، اور کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو، ہزاروں سجدوں کے باغی پڑے رہتے ہیں، کبھی ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ بدنصیبی ہے۔ پورا قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا، نازل کیا۔ 23 سال میں نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورت، جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا نازل ہوتا گیا۔ بہرحال نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ بلا کے عطا فرمایا کہ لو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر کنبے قبیلے والوں کے لیے، تمہارے دوست احباب کے لیے، تمہارے اہل و عیال کے لیے، تمہارے ہر آنے والے امتی کے لیے نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ آج افسوس کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمارے یقین ہی ڈاماڈول ہو گیا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرا بندہ اگر ایک ہاتھ آئے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ اگر 1 قدم چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ کاش کہ اس پہ ہمارا یقین ہو جائے۔ بے انتہا کریم ذات اللہ کی ہے، بے انتہا معاف کرنے والے اللہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ اور دوسرے نمبر پہ ماں۔ معاف کرنے کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ ایک صرف آنکھ سے آنسو، یعنی مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آپ کی آنکھ سے آنسو، وہ آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یا ایک ماں ہے، کتنا بھی آپ نے دل دکھایا ہو، صرف آپ منہ لٹکا کے نیچے کو بیٹھ جائیں، وہ تمہاری معافی مانگنے سے پہلے تمہیں معاف کر دے گی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں، مستقل مستحبات کو چھوڑنے پر بھی سوال ہوگا قیامت کے روز۔ ساری زندگی ہوگی لوگ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ آج رات میں اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، ساری زندگی ہوگی نہ اٹھ پاتے نہ تہجد پڑھ پاتے۔ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس پہ بتاتے ہیں ساری رات نیند نہیں آئی، صبح کے وقت میں نیند آ گئی صاحب، بہت لیٹ آنکھ کھلی۔ گرمی میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ساری رات صاحب گرمی لگی، صبح کے وقت میں ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں کہ صاحب نیند آ گئی۔ یہ ہیلے بہانوں سے بات نہیں بنے گی، ہیلے بہانوں سے بات نہیں بنے گی۔ یوں آیا کہ مومن جب اذان ہو فجر کی تو مومن کا مصلی پہ ہونا ضروری ہے، مصلی پہ رہے وہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، صدقت وبررت، واقعی آپ نے سچ کہا، نیکی کا کام کیا۔ اور اردو ترجمہ اس کا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن ہم تو افسوس اس وقت پہ اپنے لحافوں میں، نرم گدوں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان آتا ہے، یہ دیکھتا ہو میرے بچے سو رہے ہیں، تو حدیث ہے اس کے متعلق کہ وہ 3 گرہ لگا کے چلا جاتا ہے۔ نماز کے بعد میں آتا، دیکھتا، سوتا۔ اور یہ بڑے بڑے نمازیوں کی بات ہے، بڑے بڑے نمازی، پتہ لگا گھر میں بچے بھی اٹھا رہے، اجی اٹھ جاؤ، دیکھا نماز میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، اٹھ جاؤں گا، ہمیں معلوم ہے، ارے جی اٹھ جاؤ، 5 منٹ رہ گئے، کہاں میں اٹھ جاؤں گا۔ نہیں اٹھ پاتے، اور اٹھیں گے کب؟ اشراق کے وقت پہ، اشراق کے وقت کھلے گی اٹھ جائیں گے، لیکن اس وقت پہ نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں اٹھے، بلکہ یہ ہے کہ شیطان آتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کان میں اپنا ذکر ڈال کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ سارا دن انسان شیطان کا پیشاب چاٹتا پھرتا ہے۔ آپ اسکوٹی پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، آپ کے منہ میں ایک بھنکا آ جائے، آپ جب تک کلی غرارہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی طبیعت صاف نہیں ہوگی۔
کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرے منہ میں کچھ گیا ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں ہے کہ شیطان نے میرے کان میں پیشاب کر دیا۔ اگر اس پہ یقین ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کبھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتے، کہ فجر کی نماز سے آپ غافل ہو جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو سوچنا چاہیے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کو قائم کرو۔ انسان نماز پڑھے اور بری عادتیں ختم نہ ہو تو اس کو تجدید نماز کی ضرورت ہے۔ انسان عبادت کرے اور بری عادتیں ختم نہ ہو تو اس کو تجدید عبادت کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز تو خود ہی بری باتوں سے اپنا آپ سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں اور بے حیائی بھی ہو، بری عادتیں بھی ہمارے اندر لگی ہوں، ہماری عبادتیں اور نمازیں، ہمیں اس پہ ضرورت ہے کہ اس پہ سوچیں، اس پہ کام کریں، اس پہ ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، اس پہ توجہ دیں۔ آپ کی جب نماز، وہ نماز جو اللہ کو پسند ہے، وہ نماز ہو جائیں گی تو آپ یقین جانو آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو درست کر کے پڑھنے کے لیے قبول فرمائے۔ نماز پڑھو بھی، نماز سناؤ بھی، نماز سیکھو بھی، انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔